السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رکھے روزے قبول فرمائے، صیام، قیام اور صدقات کو اللہ شرف قبولیت بخشے۔ ہم نے آپ کی توجہ اس بڑے خاص امر کی طرف دلوانی ہے کہ جہاں آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہاں ایک بہت ضروری دعا کیا کریں، اور وہ ضروری دعا یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کے دوست و احباب میں جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں۔ یقین مانیں، جن خواتین کی شادی کو 10 سال، 5 سال یا اس سے کم و بیش عرصہ بیت چکا ہے، یا ہمارے ایسے بھائی کہ جن کی شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں لیکن وہ صاحب اولاد نہیں ہیں، وہ اندر سے بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ اپنے گرد و پیش کا ماحول بھی دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی جاہل خواتین ہیں جو ایک اچھی بلی خاتون کو ہمت شکستہ کر دیتی ہیں۔ اور یقین مانیں، میرا دل اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں ہے کہ کئی خواتین کو صرف اس لیے طلاق دے دی گئی یا طلاق دلوا دی گئی کہ اس سے تجھے کچھ نہیں ملنا، یا اس نے صرف بچیوں کو ہی جنم دینا ہے، اس سے تجھے بیٹا نہیں ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے دل خشاش واقعات سے ہم ہزار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ روزے کی حالت قبولیت کی ہے، رمضان کا مہینہ قبولیت کا ہے، سحری کے اوقات میں ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں، بالخصوص نرینہ اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ اور میں بھی ایسی خواتین اور ایسے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ استقامت کا مظاہرہ کریں اور تقدیر پہ ایمان رکھیں۔ آپ کے نصیب میں اگر بیٹا ہے تو بیٹا ملنے سے پہلے آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ قدم قدم پہ ملنے والی غمی، خوشی، نقصان، فائدہ وہ آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ تقدیر پر پورا ایمان رکھیں اور اطمینان سے زندگی بسر کریں، عقیدہ توحید پہ قائم رہیں، اللہ کی تابعداری کریں، ذرہ بر آپ کے دل میں گٹر نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، یہ تنہائی میں بہت زیادہ پڑھا کریں، رو رو کے پڑھا کریں، اور الہا کے ساتھ پڑھا کریں، گریہ زاری کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے اللہ مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ مبارک نیک اولاد عطا فرما دے۔ تو ہی دعاؤں کو ہمیشہ سننے والا ہے اور خوب سننے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، یہ بہت زیادہ پڑھا کریں۔ اور ایک تجربے کے مطابق یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا ظہر یا عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف اور اس کے بعد رب ہب لی من الصالحین 100 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ اپنی کمال رحمت کرتے ہوئے آپ کو ضرور اولاد عطا کرے گا، ضرور اللہ نے ایک بیٹا عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیں، تنہائی میں اپنے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اور آخر میں پھر میں ایک مرتبہ کہوں گا کہ اللہ کے فیصلوں پہ خوش رہیں۔ آپ کے نصیب میں اگر اولاد ہے تو وہ ہر صورت آپ کو مل کر رہے گی۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے ایک کیٹیگری ایسی بنا رکھی ہے کہ خامد بھی صحت سے ہوتا ہے، بیوی بھی ماشاءاللہ صحت سے ہوتی ہے، لیکن اللہ اولاد نہیں دیتا۔ مجھے آپ بتائیں، کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ مجھے رسول پاک علیہ السلام سے بیٹا عطا کریں؟ نہیں بیٹا ملا۔ آپ علیہ السلام کی 76 زوجہ محترمہ تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جی، ایک قانون ہے جی، اور ہم اس کے حکم کے بندے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ علاج معالجے کی طرف بھی توجہ رکھیں اور خود بھی بہت زیادہ دعا کریں۔ جو وظائف ہم نے بتائے ہیں وہ بھی آپ پڑھیں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جس کو آپ ایک اچھا اور نیک انسان سمجھتے ہیں آپ اس سے بھی دعا کروائیں۔ یہ ایک سچی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کسی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عدم موجودگی میں اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو
اپنے دوسرے بندوں کے حق میں رد نہیں کرتے۔ نیک خواتین سے دعائیں کروائیں، علماء سے دعائیں کروائیں، اچھے لوگوں سے دعائیں کروائیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بستہ اور نہایت عاجزی کے ساتھ یہ التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، میرے مولا ہمیں بھی بیٹے تو نے عطا کیے ہیں، ہمیں بھی بیٹیاں تو نے عطا کی ہیں۔ حضرت زکریہ اور حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں بھی بیٹے تو نے ہی عطا کیے تھے۔ یا الہ العالمین، پوری دنیا میں جہاں جہاں جس ہماری عزیزہ کے پاس، بہن کے پاس اولاد نہیں، اللہ پاک اس کو نیک اولاد دے دے۔ اللہ پاک جس کے پاس بیٹے نہیں، اللہ اس کو بیٹے دے دے۔ جس کے پاس بیٹیاں نہیں، برکت اور عزت والی اللہ اس کو بیٹیاں عطا فرما دے۔ اور آخر میں پھر مجھے جتنے سننے والے میرے مستمعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو میں پھر عرض کروں گا کہ نام لے لے کر، اگر کوئی خاتون میرا یہ کلپ سنے تو اس کی جس سہیلی کے پاس، جس کزن کے پاس، جس عزیزہ کے پاس بیٹا نہیں، اس کا نام لے کے دعا کرے۔ دیکھیں آپ نام لے کے دعا کریں گے، رو کے دعا کریں گے، تو اگر کسی کا بھلا ہو جائے اور کسی کی گود کو اللہ تبارک و تعالیٰ بارونق کر دے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اسی طرح جتنے میرے سننے والے مرد حضرات ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ اپنے پیارے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ میں نے خود دیکھا ہے 28 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اللہ کی قسم 25 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، 20 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم نے شرک نہیں کرنا، ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اسی سے ہی سوال کرنا ہے اور اسی کے در کا سوالی رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ نوازے اور اپنے ہر فیصلے پہ اللہ خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یاد رکھیے گا، جن کو اللہ نے شادی کے کئی سال گزرنے کے باوجود اولاد نہیں دی، وہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر اور خیر اور اولاد مانگتے رہیں۔ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ شرک نہ کیجیے گا اور راہ حق سے انحراف نہ کیجیے گا، ورنہ اولاد تو ملی نہیں، ایمان سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور دونوں جہان برباد ہو جائیں گے۔ اللہ پاک عقیدہ توحید و سنت پہ قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو نرنا اولاد عطا فرمائے اور اولادوں والوں کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فرما بردار اور نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔